اندر کے راز کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اللہ کے. اس لیے ہر ایرے گہرے نتھو خیرے پر یقین نہیں کرنا چاہیے کہ جو بھی پگڑ امامے کے ساتھ ہے حضرت جی چلیے نماز پڑھا دیجیے. ارے یہ حضرت جی کون سے لباس میں تم کو دھوکہ دینے کے لیے آیا ہوگا؟ ہرگز آگے مت بڑھائیے. ہر بندے کو اپنا رہبر اور آئیڈیل مت بنائیے. اس زمانے کے اندر ہمارے جوان بڑے بہک رہے ہیں، بڑے گمراہ ہو رہے ہیں. ہر خطیب کو، ہر لچھے دار تقریر کرنے والے کو اور ہر مقرر اور خطیب کو کہتا اس جیسا عالم تو دنیا کے اندر ہے ہی نہیں کوئی. وہ بعض ایسے شکل اور صورت میں علامت الدار ہے لیکن اندر سے ابلیس اعظم ہے، اندر سے شیطان اعظم ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تم علامت الدار کی بات کرتے ہو، تم مفسر اور محدث کی بات کرتے ہو. بعض وہ شیطان ہے جو شکل اور صورت تو علماء کی بنائی ہے، شکل اور صورت تو مسلمانوں کی بنائی ہے، لیکن وہ یہود اور نصارہ کے ایجنٹ بیٹھ کر یوٹیوب میں مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں. مسلمانوں، جیسے ہر ایرے گہرے خیرے کو مسلح پر کھڑا کرنے کی اجازت نہیں، جیسے ہر ایرے گہرے کو ممبر پر کھڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طریقے سے ہر ایرے گہرے سے یوٹیوب پر بیان اور تقریر اور تفسیر اور حدیث سننے کی اجازت نہیں ہے. پہلے معلومات کر لو یہ ہے کون ہے، یہ کس کے اشارے پر چل رہا ہے، کس کے اشارے پر بول رہا ہے. ایسا بہت ہوتے ہیں. اور بعض یہود اور نصارہ ایسے ہیں، بعض یہود اور نصارہ ایسے ہیں جن کو صرف قرآن حفظ نہیں ہے، ان کو بخاری حفظ ہے، ان کو مسلم حفظ ہے، ان کو نسائی حفظ ہے، ان کو ابو داؤد سیاہ ستہ ان کو حفظ ہے، لیکن وہ یہودی اور عیسائی ہے. ان کو ان کتابوں نے اسلام پر چلنے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پڑھا. عیسائی جس نے قرآن حدیث مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پڑھا ہے، یہ کہا دیکھو مسلمان نوجوان، تمہارے قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اس کا مطلب ہے اگر تم نماز پڑھنی ہے تو نشہ اس سے پہلے کر لو. عام مسلمان کیا سمجھے گا؟ ہاں شراب پینے کی اجازت ہے، بخاری کی حدیث لائے گا. حضرات صحابہ کرام نے شراب پی لی، اس کے اندر غزوے کے اندر جنگ کے اندر شہید ہو گئے، شریک ہو گئے، اور شرکت کے بعد شہادت کا درجہ مل گیا، جنت کے اندر پہنچ گئے. کیا کہے گا؟ دیکھو قرآن میں کیا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے فائدے ہیں. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے وقت شراب نہیں پینی ہے، آگے پیچھے پی سکتے ہو. بخاری جو قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے بڑی حدیث ہے، اس کے اندر لکھا ہے صحابہ نے شراب پی لی، اس کے بعد غزوے میں گئے اور جنت میں اندر چلے گئے. جوان کہے گا یہ مولوی بھائی بنو ہی نہ آج تھا، جیسے کہ آج کل کا نوجوان کہتا ہمارے مولوی صاحب نے آج تک دین بتایا ہی نہیں، ہمارے مولوی صاحب نے چھپا کر رکھتا ہے. کون مولوی دین کو چھپا کر رکھے گا؟ کیا اس کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں نہیں آنا ہوگا؟ کیا وہ ساری زندگی خراب کرنے کے لیے جہنم میں جانے کے لیے جا رہا ہے؟ حضرات علماء کرام نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا ہے قرآن حدیث کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر عالم کو قرآن حدیث کی ہر آیت ہر نقطے کا علم ہوگا، لیکن زندگی گزارنے کے لیے تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے. ہاں کبھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، وہ دوبارہ کتاب کا رجوع کر کے آپ کو مسئلہ بتائے گا. لیکن سو نوجوان کہا اس کیا پتہ، آج تک ہمیں اندھیرے میں رکھا تھا، آج پتہ چلا وہ یوٹیوب کا فلاں ٹر صاحب، فلاں نر صاحب، اس نے تو قرآن بتایا، وہ مولوی نے نہیں بتایا، اس نر اور ٹر نے تم کو دین بتا دیا. ارے دین سیکھنے کے لیے اللہ نے مولوی کو بنایا، انجیکشن لگانے کے لیے نر کو ٹر کو بنایا، اور بلڈنگ بنانے کے لیے نر کو بنا دیا. یہ تو میں مخفف کر کے بول رہا ہوں، اصل سمجھ رہے ہیں کہ اصل میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ نر اور ٹر کے دھوکے میں آ کر اپنی زندگی، اپنے ایمان، اپنے نماز اور اپنے روزے کو خراب نہ کرو. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اندر کیا ہے،
اس आलिम पर एतबार करो जिसको तुम जानते हो सकता है दूसरा आलिम जिसको आप नहीं जानते वो सच्चा आलिम भी हो सकता है, पक्का सच्चा मोमिन भी हो सकता है, लेकिन आप उसके बैकग्राउंड को नहीं जानते हो, लिहाजा वो अपनी जगह पर आलिम होगा। आप उस पर एतमाद करो जिसको आप जानते हो, जिसकी बैक हिस्ट्री आपके सामने है। इसके बाप दादा क्या था, इसका खानदान क्या था, कहीं या कहीं से उठकर हमें धोखा देने के लिए तो नहीं आया है। और इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। यहाँ कहने की क्या जरूरत है। आम तौर पर देख रहे हो दाढ़ी टोपी वाले, तस्बीह वाले सब जुब्बा कुब्बा डाल दिया और चल रहे मस्जिदों के सामने, दरगाहों के सामने और जियारत गाहों के सामने और मुसलमानों के घरों के सामने। बाद तहकीक ये मालूम हो गया ये तो मुसलमान भी नहीं है। ऐसी शक्ल और सूरत में मुसलमानों को गुमराह करने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन हर एक के हाल को अल्लाह जानता है। नौजवानों, आपको एतमाद करना है अपने उस आलिम पर जिसको आप जानते हो, और सबसे करीबी आपका आपके महल्ले का इमाम है। जहां पर आप रहते हैं आपके महल्ले के इमाम को आप 24 घंटे देखते हैं कि हमारे इमाम साहब की 24 घंटा जिंदगी किस दर्जे की जिंदगी। लिहाजा सबसे पहला एतमाद अपने मसाइल को पूछने में आप पर उस पर करना है। तो ऐसे लोग होंगे जो जाहिर में आपको अच्छे खासे दिखेंगे लेकिन हकीकत में अंदर ईमान भी नहीं होगा। उन्हीं को अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लाहु समीउन अलीम। ये मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं, जाहिर में बहुत अच्छे, अंदर के अंदर खुराफात से, कुफरियात से, लग़वियात से, बिदआत से भरे हुए होंगे। अल्लाह उन सबको जानते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर।